فائر ایکسٹنگوشرز ہیں, فائر اسپرنکلر سسٹم ہے, واٹر سسٹم ہے, کیا وہ موجود تھے یا نہیں؟ پہلا سوال تو یہ بنتا ہے. ہاسپٹل سے میں دیکھتا ہوں, جنہیں اسپتال آپ چلے جائیں, سول اسپتال آپ چلے جائیں, جتنا رش ہے وہاں پہ, اس لحاظ سے پلاننگ تو نہیں ہے کوئی نظر آتی کہ فائر سیفٹی کے حوالے سے یہ آگ لگ جائے, وہاں پہ بھی نظر نہیں آتا بالکل. فائر لوڈ ہے تو وہ کہتا ہے کہ جی ہر پوائنٹ سے وہ ایکسٹنگوشر 75 فیٹ کے ڈسٹینس پہ ایکسیسیبل ہونا چاہیے. ہماری خواتین عموماً یہ کرتی ہیں, گھروں پہ جب چولہے پہ کھانا پک رہا ہوتا ہے, کوئی چیز اچانک جلنا شروع ہو جائے تو اس پہ پانی ڈال دیتی ہیں, تو وہ اور زیادہ خطرناک ہے اور وہ بھڑکا سکتی ہے. بالکل اس وقت جو ایکسٹنگوشرز میں موسٹ کامنلی یوز مٹیریل ہے وہ DCP کہلاتا ہے, ڈرائی کیمیکل پاؤڈر. وہ آگ کو ٹھنڈا بھی کرتا ہے, ایز ویل ایز اس کا دوسرا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ آکسیجن کو بھی کٹ کرتا ہے. آگ لگتی ہے تو وہ ہمیشہ چھت کی طرف جائے گی. خدا نہ خاصہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی اب یہ زیادہ پھیل رہی ہے, فرش کے اوپر کرال کر کے نکلیں. اگر خدا نہ خاصہ آگ لگ گئی ہے تو کوشش کریں کہ لفٹ کو یوز نہ کریں, جو یہ کمرے والی لفٹ ہے. عید آ رہی ہے, بھی رمضان آ رہا ہے, بھی دیکھیے رش پھر بڑھ جائے گا بہت بڑی. ایسے واقعات کے بعد فوری طور پر گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے؟ پاور جو ہے وہ یا تو نوئنگلی بند کر دی جاتی ہے, یا ویسے اگر آپ کا پاور سسٹم جل گیا ہے تو آپ کی پاور ڈاؤن ہو جائے گی. تو اگر آپ لفٹ میں ہیں تو آپ خدا نخواستہ اس میں ٹریپ ہو سکتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں مصطفیٰ عابد صدیقی, آپ دیکھ رہے ہیں MHS اسپیکس. آج میں بہت اہم موضوع پہ آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں. یہ موضوع یقیناً گل پلازہ کے اطراف گھومتا ہے, جس میں ابھی گزشتہ دنوں لگنے والی آگ نے کئی جانیں لے لیں. وہ جانیں محض جانیں نہیں گئیں, بلکہ پورے گھرانے تباہ ہو گئے. اس میں ہم آج بات کریں گے اس سیفٹی پریکاشنز پہ, ان احتیاطی تدابیر پہ, اور ان واقعات پہ جو اس سے پہلے ہوتے رہے. اور اگر خدا نہ خواستہ ہم اس میں گر جائیں, کوئی ایسی واقعہ, کچھ ایسا مسئلہ ہو جائے, تو ہم کیسے اپنے آپ کو محفوظ کریں. اگر فائر بریگیڈ نہیں پہنچ پاتی ہے, اگر سیکورٹی کے چیزیں نہیں ہوتی ہیں, تو ہم خود اپنے آپ کو کیسے محفوظ کر سکتے ہیں. یہ آج کا میرا موضوع ہے. اس کے لیے میں نے اپنے اسٹوڈیو میں زحمت دی ہے وقاص احمد صاحب کو, جو کہ سیکورٹی ایکسپرٹ ہیں اور امریکہ میں اور سعودی عرب میں اپنے فرائض انجام دیتے رہے ہیں, پاکستان میں موجود ہیں. میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. شکریہ, تھینک یو ویری مچ. وقاص صاحب, ہمارا موضوع بڑا اہم ہے. گل پلازہ کے اطراف میں خاص طور پہ ہم گل پلازہ کے واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے بات کرتے ہیں. یقیناً ہم یہ بھی بات کریں گے کہ وہ واقعہ ہوا کیا آپ کے خیال میں, لیکن اہم مسئلہ یہ کہ اب ہم کیسے بچ سکتے ہیں. اگر ہمارے سننے والوں کو یہ بات پتہ چلے کہ خدا نہ خواستہ ہم کسی جگہ گر جاتے ہیں, کوئی ایسا مسئلہ آ جاتا ہے, تو ہم اپنے آپ کو کیسے محفوظ کریں اور دوسرے کو کیسے محفوظ کریں. یہ ہمارا آج کا موضوع ہوگا. لیکن پہلا سوال تو یہی ہے کہ آپ کے خیال میں گل پلازہ میں جو کچھ ہوا ہے وہ کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مصطفیٰ بھائی, تھینک یو ویری مچ, آپ نے موقع دیا بات کرنے کا. بہت اہم سبجیکٹ ہے جس کے اوپر ہم اس وقت بات کر رہے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ کافی اگنورڈ سبجیکٹ ہے, جس کی وجہ سے ہم تواتر سے دیکھ رہے ہیں کہ شہر کراچی میں جو ہے وہ مسلسل اس طرح کے حادثات ہوتے چلے آ رہے ہیں. گل پلازہ کا جو انسیڈنٹ ہے, جو کہ ہم مسلسل میڈیا کے اوپر بھی آبزرو کر رہے ہیں, جو وہاں پہ کچھ وہ لوگ ہیں جو کہ اندر تھے اس وقت, اور پھر ان کو موقع مل گیا لکیلی باہر آنے کا, ان کے جو انٹرویوز آ رہے ہیں, تو اس سے اندازہ یہی ہو رہا ہے. اور جیسے کہ وہاں پہ کہا بھی جا رہا ہے کہ بھئی کوئی شارٹ سرکٹ ہوا ہے, کسی دکان میں ہوا ہے. تو بات یہ آ جاتی ہے کہ اس کو ہم فائر کی دنیا میں, جو فائر سیفٹی کی ایک ٹرمینالوجی میں ہم فائر لوڈ کہتے ہیں, کہ وہ سامان یا وہ مٹیریل جو کہ آگ پکڑنے میں بہت کوئک ہوتا ہے, تو شارٹ سرکٹ کافی ہے اس کے لیے عموماً. اس میں ایک چیز یہاں پہ یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ ایک ٹرمینالوجی بہت فریکوینٹلی یوز ہوتی ہے, فائر ٹرائنگل جسے ہم کہتے ہیں, فائر مثلث بھی آپ اردو میں کہہ سکتے ہیں. اور بیسکلی وہ یہ کہتا ہے کہ آکسیجن اور ہیٹ اور فیول جب ایک خاص پروپورشن میں, مقدار میں مل جائیں گے تو وہ آگ بنائیں گے. تو یہ فائر کی جو دنیا ہے, جو سبجیکٹ ہے, بیسکلی اسی فائر ٹرائنگل کے گرد گھوم رہا ہے. تو وہ یہ کہتا ہے کہ جب یہ خاص مقدار میں آ جائیں گے تو آگ لگے گی, اور اگر آپ اس مقدار کو ڈسٹرب کر دیں گے تو وہ آگ بجھ جائے گی. تو غالب خیال یہی ہے کیا جا رہا ہے کہ وہاں پہ کوئی ہیٹ فار اینی ریزن جنریٹ ہوئی ہے, اور ظاہر سی بات ہے کہ ہوا تو ہے ہی اپنی جگہ پہ, اور فیول جو ہے وہ جتنا مٹیریل وہاں رکھا ہوا ہے, وہ گتا ہو, پیپر ہو, جیسے پلاسٹک ہے, یا جیسے وہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی کوئی پھولوں کی دکان تھی, آرٹیفیشیل فلاور جہاں سے اسٹارٹ ہوئی ہے, تو پھول جو ہے نارملی پلاسٹک کے بنے ہوئے ہوتے ہیں, یا اس کا ایسا مٹیریل ہے جو کہ ایزی ٹو کیچ فائر ہے. تو اپیرنٹلی اس میں آگ لگی ہے, اور پھر اس کے بعد
جو ہے وہ اگر آپ آگ کو کوئک کنٹرول نہیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ پھیلے گی. اس میں پھر جیسے میں نے لفظ استعمال کیا فائر لوڈ کے ایک پلاسٹک کا مٹیریل ہے تو وہ دوسرے کو جائے گا, دوسرے سے تیسرے کو جائے گا, ایک دکان میں وہ مٹیریل ہے تو وہ برابر والی دکان میں جائے گی اگر کنٹرول سسٹم موجود نہیں ہے. کنٹرول سسٹم سے کیا مراد ہے, کیا چیز ہونی چاہیے کنٹرول کرنے کے لیے؟ کنٹرول سسٹم میں دیکھیے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ ٹرائنگل جو ہے کہ ہم ان 3 چیزوں میں سے کسی ایک کو بھی اگر جو ہے روک لیں. مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک مثال دوں گا کہ کچن فائر ہمارے یہاں بہت کامن ہے. فرائنگ پین میں آپ جو ہے وہ ہائی ٹیمپریچر پہ کوکنگ کر رہے ہیں اور اس میں آگ لگ جاتی ہے. اس کا بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کے اوپر آپ کوئی چیز ڈھک دیں, مثال طور پہ کوئی دیگچی کا ڈھکنا ڈھک دیں, کوئی چیز فرائنگ پین کا کور ڈھک دیں جو کہ اسٹیل کا ہو, کسی ایسے مٹیریل کا ہو جو کہ جلنے والا نہ ہو, تو 1 سیکنڈ کے اندر آگ بجھ جائے گی. تو بیسیکلی آپ نے کیا کہ آپ نے اس کی آکسیجن بند کر دی. تو جیسے میں نے کہا کہ ہوا, ہیٹ, حرارت اور فیول, ان میں سے کسی ایک کو بھی آپ کٹ آف کر دیں گے تو اب آگ کیا اگر دکان کے اندر لگی ہے تو سب سے پہلے تو یہ کہ ہمارے پاس کیا وہ سسٹمز موجود تھے. مثال کے طور پہ فائر ایکسٹنگوشرز ہیں, فائر اسپرنکلر سسٹم ہے, واٹر سسٹم ہے, کیا وہ موجود تھے یا نہیں, پہلا سوال تو یہ بنتا ہے. اور اگر وہ موجود تھے تو کیا ان کو استعمال کرنا لوگ جانتے تھے یا نہیں, کیونکہ لوگ لگا دیتے ہیں لا کے آفیسز میں بھی لگ جاتے ہیں, پتہ نہیں ہوتا کہ اس کو استعمال کیسے کریں گے, اور پھر اس کی مینٹیننس بھی چاہیے ہوتی ہے. اکثر میں نے دیکھا ہے کہ وہ سلنڈر تو لگا ہوا ہے لیکن پتہ چلا کہ وہ لیک ہو گیا ہے, لوگ اس کے ساتھ چھیڑخانی کرتے ہیں. ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ لوگ اس کو ڈور اسٹاپر کے طور پہ بھی یوز کرتے ہیں کہ ہوا سے دروازہ بند ہو رہا ہے, انہوں نے اپنی جگہ سے نکالا اور اس کو. تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں, یہ بتاتی ہیں کہ سسٹم جب موجود نہیں ہوتا تو اس طرح کے جو ہے مسائل درپیش ہوتے ہیں. تو اگر فرض کیجئے کہ ہم آگ کو فوراً کنٹین نہیں کر پا رہے تو پھر اگلا اسٹیپ یہ آتا ہے کہ اس کو کنٹین کیسے کیا جائے, اس کو روکا کیسے جائے. مثال کے طور پہ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ کسی طرح سے آپ اس کو بلاک کر دیں. یعنی ایک طریقہ یہ کیا جاتا ہے, فائر ڈور کا کانسیپٹ ہوتا ہے کہ وہ اسپیشلی ڈیزائنڈ ہوتا ہے اس مقصد کے لیے کہ اگر خدا نخواستہ کسی ایک ایریا میں آگ لگ گئی ہے, آپ اس دروازے کو بند کر دیتے ہیں تو وہ آپ کو ٹائم دیتا ہے کہ آپ باقی ایریا کو پروٹیکٹ کر سکیں. دروازے کو آگ نہیں پکڑے گی, دروازے کو آگ پکڑنے کے لیے اس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ سرٹن ٹائم پیریڈ تک اس آگ کو برداشت کر سکتا ہے. وہ دروازے ہی اس طرح کے کیمیکل کا بنائے گا. جی ہاں, وہ مٹیریل ایسا ہوتا ہے کہ وہ پروٹیکٹ کر سکتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک حد تک روک کے رکھتا ہے ایک سائڈ پہ. مثال کے طور پہ 2 کمرے ہیں, آپ نے 2 کمروں کے بیچ میں دروازہ لگایا ہوا ہے, ایک طرف آگ لگ گئی ہے تو آپ نے وہ دروازہ جیسے ہی بند کیا تو وہ ایک سرٹن ٹائم پیریڈ تک آگ کو اس طرف روک کے رکھے گا. ان دا مین ٹائم آپ کو موقع مل جاتا ہے کہ دوسرے کمرے میں جو فیول, میں نے ٹرائنگل کی مثال لی, تو اس فیول کو آپ ریموو کر دیں جو فائر لوڈ ہے, تاکہ وہ پھر آگ اگر خدا نخواستہ اس طرف آتی بھی ہے تو اس طرح سے نہ پھیلے. تو یہ دیکھنے والی بات ہے کہ ہمارے پاس وہ سسٹمز ہیں اویلیبل ہیں. عموماً ہمارے یہ جو شاپنگ سینٹرز ہیں خاص طور پہ, اور ویسے بھی جو ہمارے بہت سارے ہاسپٹلس تک میں دیکھتا ہوں, جنہیں اسپتال آپ چلے جائیں, سول اسپتال آپ چلے جائیں, جتنا رش ہے وہاں پہ, اس لحاظ سے پلاننگ تو نہیں ہے کوئی نظر آتی کہ فائر سیفٹی کے حوالے سے یہ آگ لگ جائے, خدا نخواستہ جنہ سول جیسے جہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ بھی نظر نہیں آتا کچھ بھی. آپ نے صحیح کہا, اور دیکھیں حادثات مسلسل ہونے کا یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ ہمارے پاس سسٹمز نہیں ہیں. اور ہم اور آپ, ہمارا تو شعبہ ہی یہی ہے, فائر سے ریلیٹڈ ہے. ہم جاتے ہیں مارکیٹس میں, ہم سبھی جاتے ہیں مارکیٹ میں شاپنگ کرنے جا رہے ہیں, تو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہاں پہ کیا پرابلمس ہیں. سسٹمز جیسے ہارڈلی جو ایک چیز ہمیں نظر آتی ہے وہ یہی فائر ایکسٹنگوشر نظر آتے ہیں, لیکن وہ بھی ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے بیسیکلی فائر ایکسٹنگوشر. کتنی تعداد میں چاہیے, اس کی کتنی مقدار ہونی چاہیے, یہ سبھی تو مطلب. جی ہاں بالکل. سوال اس میں جو ہے وہ NFPA کے نام سے ایک اسٹینڈرڈ ہے, نیشنل فائر پروٹیکشن ایسوسیشن, ایک امریکن اسٹینڈرڈ ہے. ہمارے یہاں پاکستان میں بھی اسٹینڈرڈز موجود ہیں بلڈنگ کوڈ آف پاکستان کے نام سے, جو کہ انجینئرنگ کونسل آف پاکستان نے ڈیولپ کیے ہیں NDMA کے تعاون کے ساتھ. یہ اسٹینڈرڈ جو ہیں یہ ڈیفائن کرتے ہیں جو آپ نے بات کی کہ نارملی اگر ایک جنرل فائر لوڈ ہے تو وہ کہتا ہے کہ جی 75 فیٹ کے ڈسٹینس پہ ایک فائر ایکسٹنگوشر موجود ہونا چاہیے. جب میں کہہ رہا ہوں 75 فیٹ کے ڈسٹینس, ہو ہر پوائنٹ سے وہ ایکسٹنگوشر 75 فیٹ کے ڈسٹینس پہ ایکسیسیبل ہونا چاہیے. نارملی ریڈیس کے طور پہ لیتے ہیں کہ اگر میں فرض کیجیے ایک پوائنٹ پہ کھڑا ہوا ہوں تو کسی بھی جگہ سے مجھے 75 فیٹ کے ڈسٹینس. اچھا, پھر اس کے بعد اگر فائر سینٹر ایسا ہو کہ جب ہم چاروں طرف سے دیکھیں جی ہاں تو 75 فیٹ کے, مطلب مجھے اس سے زیادہ نہ بھاگنا پڑے ایکسٹنگوشر کے حصول کے لیے. پھر اس کے بعد اگر جو آپ کا فائر لوڈ ہے وہ
اور زیادہ ہیزرڈس ہے یا کرٹیکل ہے فار کیچنگ فائر تو وہ پھر 50 فیٹ کہتا ہے, اور زیادہ ہے تو وہ پھر 30 فیٹ کہتا ہے. تو یہ اس کا اسٹینڈرڈ کی ریکوائرمنٹ ہے کہ اچھا اس کے کتنا اس کے مقدار میں کتنے اس کے اندر کیا چیز ہوتی ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ جو آگ بجھا دیتی ہے, آپ یہ بتائیے گا. اور وہ جو میٹیریل ہے وہ کیا کتنے اس کے تعداد کتنی مقدار ہونی چاہیے, کتنا بڑا سلنڈر ہونا چاہیے, یہ بھی تو کچھ ہوگا. جی ہاں بالکل, یہ بھی اسٹینڈرڈ جو ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے. اس میں ہمارے پاس ڈفرینٹ میڈیمس اویلیبل ہیں فائر کو فائٹ کرنے کے لیے. ایک کامن میڈیم تو جو جنرل ہے ہم سبھی جانتے ہیں پانی کی صورت میں ہے, لیکن اس وقت جو ایکسٹنگوشرس میں موسٹ کامنلی یوزڈ مٹیریل ہے وہ DCP کہلاتا ہے, ڈرائی کیمیکل پاؤڈر. تو یہ اس کی صلاحیت ہے کہ جیسے میں نے ذکر کیا کہ فائر ٹرائنگل تو وہ آگ کو ٹھنڈا بھی کرتا ہے, اور تو وہ حرارت کو اس نے کم کیا, ہیٹ کو, ایز ویل ایز اس کا دوسرا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ آکسیجن کو بھی کٹ کرتا ہے. تو وہ اس کا ایک رول ہے جسے کہتے ہیں پاس کہلاتا ہے, وہ پل ایم اسکویز اینڈ سویپ. یعنی آپ اگر غور کریں گے ایکسٹنگوشرس میں تو اس میں ایک پن لگی ہوئی ہوتی ہے, آپ نے پن کو پل کیا, آپ نے اس کو ایم کیا. اچھا ایم کا طریقہ بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی نوزل کو, آپ نے اگر دیکھا ہو تو ایکسٹنگوشر میں نوزل لگی ہوئی ہوتی ہے, نوزل کو آپ کریں گے جو فائر کی جڑ ہے, جو روٹ آف دا فائر ہے وہاں پہ اس کو ایم کریں گے, اور پھر اس کو آپ اسکویز کریں گے کیونکہ وہ پریشرائزڈ سلینڈرز ہوتے ہیں, اور پھر اس کے بعد آپ اس کو سویپ کریں گے تاکہ پوری آگ کے اوپر جو ہے وہ پھیلے. جی ہاں, تو اس کی باقاعدہ ٹریننگز ہوتی ہیں. تو DCP ہم یوز کرتے ہیں, ڈرائی کیمیکل پاؤڈر. اس کے علاوہ CO2 یوز کرتے ہیں. عموماً جو الیکٹریکل سسٹمز ہیں, جہاں پہ الیکٹریکل سسٹمز لگے ہوئے ہیں, کمپیوٹر سسٹمز لگے ہوئے ہیں, اس پہ جو ہے وہ CO2 یوز کرتے ہیں, کیونکہ اگر آپ نے پاؤڈر اس کے اوپر چھڑک دیا تو آگ تو شاید بجھا دیں گے لیکن وہ ڈیوائس کو بھی ڈیمیج کر دیں گے. تو وہ CO2 سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو ڈیمیج نہیں کرتا. اس کے علاوہ اور جو مثال کے طور پہ کمپیوٹر کے آپ کے سرور رومس ہیں, وہاں پہ بھی ایک خاص طرح کی گیس ہوتی ہے, FM200 کہلاتی ہے, وہ یوز کی جاتی ہے. تو اس طرح کے جو ہے نا میڈیمس ہیں جو کہ فائر پروٹیکشن کے لیے یوز ہوتے ہیں. یہ جو عموماً دیکھتے ہیں مطلب کہ شارٹس میں اور ویڈیوز وغیرہ میں دیکھتے ہیں کہ گیس سلنڈر پہ آگ لگتی ہے, اور اگر اس کو اٹھا کے پچھلے دنوں میں دیکھا تھا پانی میں پھینکا تو آگ بھڑک گئی. اور تو پانی آگ کو بجھانے کے بجائے اور بڑھا دیا. آپ نے بہت اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا. دیکھیں پانی کا ہمیں پتہ ہے کہ عموماً ہم پڑھتے ہیں اپنے اسکول میں کہ H2O کا فارمولا ہے نا اس کا, تو اب O جو ہے اس کے اندر وہ آکسیجن ہے. تو جیسے میں نے آپ سے کہا کہ وہ فائر ٹرائنگل میں جو ایئر ہے یا آکسیجن ہے وہ اس کو کٹ کر دیں گے تو آگ بجھا بھی دے گی, اور اگر وہ موجود ہے ایک سرٹن پروپورشن میں تو وہ بڑھا بھی دے گی. تو بات یہی ہے کہ کبھی کبھی سچویشن ایسی ہو جاتی ہے, جیسے میں نے آپ کو فرائنگ پین کی مثال دی, کہ ایسا ہوتا ہے کہ خواتین پینک ہو کے وہ اس کو نا وہی پانی میں ڈالتی ہے, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اور زیادہ جو ہے نا آگ بھڑکی, یا چولہے پر ہی پانی پھینک دیا, تو کیا ہے کہ وہ جو پروپورشن ہے نا وہ دیٹ از ویری امپورٹنٹ. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ میں چاہوں گا تھوڑا سا اس میں رک کے نا میں اپنے دیکھنے والوں سے کہتا ہوں, یہ بہت اہم پوائنٹ ذکر کیا ہے وقاص صاحب نے بھی. ہماری خواتین عموماً یہ کرتی ہیں گھروں میں, جب چولہے پہ کھانا پک رہا ہوتا ہے اور کوئی چیز اچانک جلنا شروع ہو جائے تو اس پہ پانی ڈال دیتی ہیں, تو وہ اور زیادہ خطرناک ہے اور وہ بھڑکا سکتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے, اور زیادہ ایسے ہی ہے. اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہوا اور حرارت اور فیول, تو حرارت تو بہرحال اس میں ہے, فیول آپ کا آئل ہے اور نیچے سے ہیٹ لگ رہی ہے اس کو. بہترین طریقہ یہ کہ اس کی آپ ہوا بند کر دیں, جیسے میں نے فوری طور پہ کسی پتیلے سے ڈھانپ دیں تو وہ فوراً بند ہو جائے گی. اچھا اس پہ دیکھیں گیس سلنڈر پہ بھی ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ جو نظر آتا ہے ویڈیوز وغیرہ میں, جب ٹریننگ دیکھ رہے ہوتے ہیں مختلف, کہ جیسی گیس سلنڈر میں آگ بھڑکتی ہے تو دکھاتے ہیں کمبل ڈال دو اس کو, یا کوئی چادر ڈال کے لپیٹ دو اس کو. جی ہاں. تو یہ بھی وہی آکسیجن بند کرنا, ایگزیکٹلی آکسیجن کٹ آف کر رہے ہوتے ہیں وہ, کہ وہ کمبل ڈال دیتے ہیں تو وہ اس پہ آگ بجھ جاتی ہے. یہاں تک کہ میں آئی ہوپ کہ لوگوں کو یہ تھوڑا سا سینسیٹیو لگے گا, لیکن کبھی کبھی ہیومن باڈی میں بھی آگ لگ جاتی ہے, جیسے کہ ابھی گل پلازا کے کیس میں ہم سن بھی رہے ہیں اور ڈیڈ باڈیز مل بھی رہی ہیں. تو وہ تو ظاہر سی بات ایک بہت ہی سیویئر کیس تھا, لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, جیسے ہم نے گھر کی بات کی کہ خدا نہ خاصہ اللہ نہ کرے کہ کسی کو کپڑوں میں آگ لگ گئی, تو اس کا بھی بیسٹ وے یہی ہے کہ اس کو آپ کوئکسٹ پاسبل ٹائم لیتے ہوئے آپ اس کو کور کر دیں کمبل سے یا کسی ایسی چیز سے. تو جیسے آپ ایئر کو کٹ آف کریں گے تو آگ بجھ جائے گی. تو یہ باقاعدہ ہم تو ایک ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جہاں پہ بھٹو زندہ ہے, اور اکثر اس کے لیے بھی تیل ڈال کے آگ لگا لیتے ہیں لوگ. جی. تو اس پہ بھی بچانے کا طریقہ کار یہی ہے کہ اس پہ فوری طور پہ آپ کو ایئر کٹ آف, لوگ کھڑے ہو کے موبائل سے بنائے نہیں, کام کریں. یہاں پہ ہماری تو موبائل چل رہا ہوتا ہے ایسے. اچھا ہم گل پلازا کی تناظر میں اگر ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں, بات کرتے ہیں,
ایک تو وہ ہے کہ چلے ہم نے وہاں فائر ایکسٹینشن ہے کہ نہیں, فائر بریگیڈ آیا ہے کہ نہیں, سیکورٹی. ایک عام آدمی ہے جی, فوری طور پہ اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس میں دیکھیں امیجیٹ یہی ہے, جیسے آپ نے کہا ہی بات کہ ہمارے ہاں یہ بڑا رواج ہو گیا ہے کہ جی سب سے پہلے میں خبر پہنچا دوں. تو بجائے اس کے کہ یعنی ٹو آنسر یور کویشچن, آپ کے سوال کو جواب میں یہی ہے کہ امیجیٹ تو اسکیپ کریں, وہاں سے نکلیں, خود بھی نکلیں, اور جس کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں نکلنے کے لیے وہاں سے نکالیں اس کو. وہاں کھڑے ہو کے موبائل سے ویڈیو نہ بنائیں, اس کو کیپچر کرنے کی کوشش کریں, بیکاز آگ کس طرح سے پھیلے گی, آپ کو ٹائم دے گی نہیں دے گی یہ نہیں پتا. دوسری بات یہ کہ دیکھیے آگ کی یہ مزاج ہے ہیٹ کا بیسکلی, کہ ہیٹ اٹھ کے ہمیشہ اوپر جاتی ہے. آگ لگتی ہے تو وہ ہمیشہ چھت کی طرف جائے گی. تو اس میں ایک چیز یہ بھی ریکمینڈ کی جاتی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی اب یہ زیادہ پھیل رہی ہے, تو آپ فرش کے اوپر کرال کر کے نکلیں, اگر آپ کے پاس اس بات کی گنجائش ہے. ظاہر سی بات ہے آپ کرال کریں گے تو آپ جو ہے وہ وقت لگے گا, آپ کی اسپیڈ سلو ڈاؤن ہو جائے گی. لیکن ایک چیز جو ہمیشہ یہ سننے میں آئی ہے اس طرح کے حادثات میں, وہ چاہے کسی بھی پاسٹ انسیڈنٹ ہو, کہ لوگ جل کے بعد میں مرے ہیں وہ انہیل کر کے, جو وہ دھواں ہے سانس کی گھٹنے سے, کیونکہ جب آگ لگتی ہے تو نارملی اس کے اندر جو کاربن مونو آکسائڈ گیس ہوتی ہے وہ بناتی ہے, اور وہ کاربن مونو آکسائڈ جو ہے وہ بیسکلی انسان کی آکسیجن کو کٹ ڈاؤن کر دیتی ہے. تو اور اس کے ساتھ اس کے جو ہے نا وہ جب آگ کسی مٹیریل میں لگتی ہے تو اس کے ساتھ ذرات بھی اڑ رہے ہوتے ہیں. تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو کہ انسان کے سانس کو چوک کرتی ہیں. تو اگر موقع دیکھ رہے ہیں, یہ مطلب جسٹ فار نالج پرپز ہے, آپ کیونکہ آپ نے بہت اچھا یہ سوال کیا ہے, تو کرالنگ کر کے نکلیں. جی ہاں. اور اب ہم شاید آگے اس بات پہ ہی بات کریں گے سسٹمز کے حوالے سے, لیکن یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ جہاں پہ ہیں وہاں پہ ایمرجنسی ایگزٹس کہاں ہیں. اس کو جو ہے نا وہ روٹ لیں اور ایمرجنسی ایگزٹس کو یوز کرتے باہر نکلیں. یا عموماً ایک نوٹس بھی لگا ہوا ہوتا ہے عموماً بلڈنگس پہ کہ اگر خدا نخواستہ آگ لگ گئی ہے تو کوشش کریں کہ لفٹ کو یوز نہ کریں, جو یہ کمرے والی لفٹ ہے, کیونکہ اگر آپ لفٹ میں ہیں اور وہ آپ کے پاور ڈاؤن ہو گئی, کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ پاور جو ہے وہ یا تو نوئنگلی بند کر دی جاتی ہے, یا ویسے ہی اگر آپ کا پاور سسٹم جل گیا ہے تو آپ کی پاور ڈاؤن ہو جائے گی. تو اگر آپ لفٹ میں ہیں تو آپ خدا نخواستہ اس میں ٹریپ ہو سکتے ہیں, اور وہ بھی بہت زیادہ رسکی ہے. تو یہ پریکاشنز ہیں کہ کوئی کس پاسبل وے میں آپ کو وہاں سے نکلنا ہے, ایویکویٹ کرنا ہے. اچھا, ہم جس شہر میں رہتے ہیں یا ہم جس ملک کی بات کرتے ہیں, وہاں جو مارکیٹس ہیں ان میں عموماً دیکھا, خاص طور پر عید آ رہی ہے, ابھی رمضان آ رہا ہے, ابھی دیکھیے رش پھر بڑھ جائے گا بہت بڑی تعداد میں. ایسے واقعات کے بعد فوری طور پر گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے؟ ان جیسے کوآپریٹو مارکیٹ ہے پاکستان کراچی کی, صدر مارکیٹ ہے, حیدری ہے, یہ بڑی بڑی مارکیٹس ہیں. ہم لاہور کی بات کریں, مال روڈ وغیرہ کی بڑی ہے, پشاور وغیرہ سب کی. گورنمنٹ کو فوری طور پہ کیا کرنا چاہیے اس گل پلازا کو سامنے رکھتے ہوئے؟ میرا یہ خیال ہے کہ دیکھیں, جیسے میں نے کہا کہ بلڈنگ کوڈ آف پاکستان موجود ہے ہمارے پاس, کتابوں میں موجود ہے, اور NFPA اسٹینڈرڈس موجود ہیں, اور اس طرح کے بہت سارے اسٹینڈرڈس پاکستان کے بنائے ہوئے بھی موجود ہیں. جو چیز ہے وہ امپلیمنٹیشن ہے. گورنمنٹ میں ادارے ہیں جو کہ ان چیزوں کو, ان بلڈنگز کو اپروو کرتے ہوئے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ میک شور کریں کہ ڈیزائن پوائنٹ آف ویو سے بلڈنگز جو ہیں وہ اکوپڈ ہیں یا نہیں ہے. تو ہم ان کو اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ میک شور کریں کہ وہ سسٹمز موجود ہیں. جیسے آپ سسٹم تو ہمارے یہاں ہے, خیر سسٹم تو ہے لیکن وہ دوسری طرح کا سسٹم ہے. وہ اسی سسٹم کا نتیجہ ہے کہ جی انفارچونیٹلی ان حالات سے گزر رہے ہیں. تو اب بات یہ ہے کہ آپ نے جیسے مثال دی حیدری مارکیٹ کی, اور اب عید آئے گی اور عید پہ بہت کراؤڈ ہوگا. تو میرے خیال سے آپ کا سوال اس لحاظ سے بہت اچھا ہے کہ دس از دا ٹائم کہ گورنمنٹ ایز ویل ایز جو پراپرٹی اونر ہے وہ اس چیز کو دیکھیں کہ ان کو کیا کرنے کی ضرورت ہے, جس میں کہ فائر سسٹم کا لگانا, جیسے میں نے آپ کو مثال دی, ایکسٹنگوشرز ہیں, اسپرنکلر سسٹمز ہیں, فائر بلینکٹس بھی لگائے جاتے ہیں, اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں, فائر ہائیڈرنٹس ہیں. یہ کوئی بہت بڑی کاسٹ نہیں ہے.
میرا خیال ہے کہ جتنا نقصان انفارچونیٹلی ہم نے گل پلازا میں اٹھایا ہے، جانی نقصان کا تو کوئی نعم البدل ہی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے لاوائقین کو صبر دے، لیکن جو مالی نقصان ہوا ہے، اگر اس گل پلازا میں یہ سوچا جاتا بیفور ٹائم کہ یہاں پہ فائر سسٹم لگا لیا جائے، ایک پراپر فائر سسٹم، تو آئی ایم شیور کہ وہ شاید 1 to 2% آف دا کاسٹ ہوتا جو کہ ہمیں اس وقت اٹھانا پڑا ہے۔ اچھا، میں تو یہاں پہ یہ بھی ذہن میں آ رہا ہے میرے کہ ہمارے یہاں جو اس وقت عوام ہیں ان کو چاہیے اس وقت کہ وہ بائیکاٹ کریں ایسی تمام مارکیٹس کا جہاں پر سیفٹی سسٹم نہ ہو، تاکہ مارکیٹس کے جو ایسوسیشنز ہیں، جو آنرز ہیں، وہ مجبور ہوں یہ سارے کام کرنے پہ۔ مصطفیٰ بھائی دیکھیں، بات تو آپ کی اچھی ہے، مطلب یہ کہ لیکن دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ہمارا مزاج نہیں ہے اصل میں۔ جیسے یہ آپ نے سنا ہوگا کہ جو کیمپین چلی گئی، جی مرغی کا گوشت بہت مہنگا ہو رہا ہے تو بھائی بائیک آؤٹ کرو، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، اور کھائی گئی اور کھائی گئی، بلکہ وہ یہ ہوا کہ ریٹ کچھ کم ہو گئے تو جلدی سے جمع کر لو، لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ تو دیکھیے یہ حادثات جو ہیں، میں یہ بھی یہاں کہنا چاہوں گا آپ کے توسط سے کہ ہم گورنمنٹ کو تو بلیم کرتے ہیں، وچ از ٹو سم ایکسٹینٹ ریزنیبل بات ہے، لیکن ہم یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا اپنا کیا کردار ہے اس کے اندر، اور وہ کردار بھی ہم ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ جیسے اگر ایک بات جو آ رہی ہے سب میڈیا کے اندر کہ بھئی وہ بلڈنگ جو تھی وہ سرٹن نمبر آف شاپس کے لیے ایکچولی اپروو تھی یا ڈیزائن تھی، پھر اس میں 1200 مزید بڑھا دی وہ شاپس جو ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ کوئی لگتا ایسا ہے کہ تھرو پراپر چینل تو نہیں ہوا ہوگا، امپراپر چینل ہوا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم دونوں طرف سے اس میں بھی میرے ذہن میں بات آ رہی ہے کہ ہوا تو چینل کے ذریعے ہوگا، لیکن کسی اور چینل سے ہوا ہوگا، کسی اور چینل سے، جس طرح ہماری ہو جاتا ہے۔ جی جی جی۔ اچھا، میں تھوڑا سا چاہتا ہوں کہ آپ کے امریکہ اور سعودی عرب کے تجربے سے بھی فائدہ اٹھاؤں، آپ نے وہاں پر بھی خدمات انجام دی ہیں، جی۔ وہاں آپ نے فائر سیفٹی کے حوالے سے کیا دیکھا، وہاں کس طرح کرتے ہیں، شاپنگ پلازا، شاپنگ سینٹرز یا اور ایسی جگہ جہاں کمپنیز میں آپ رہے ہیں، جی جی، وہ کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟ دیکھیں اس میں جو میں نے اپنی زندگی کے تجربے سے جو ہے نا دیکھا ہے، وہ ایک ہم ٹرم یوز کرتے ہیں بیہیویئر بیسڈ سیفٹی، کہ بیہیویئر کیا ہے ہمارا، ٹھیک ہے نا، یعنی ہم نے اپنی زندگی میں یہ بھی دیکھا ہے ان جنرل کہ سب کچھ ہے، آل اکوپمنٹس آر دیئر، ٹریننگ بھی ہے وہاں پہ، اکوپمنٹ بھی سارے موجود ہیں، امپلائر جو ہے وہ بجٹ بھی ایلوکیٹ کر رہا ہے، سب کچھ ہے، اس کے باوجود جو ہے نا حادثات ہو رہے ہیں۔ تو اس کے پیچھے جو ہے نا وہ بیسکلی جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ کہ ہمارا مزاج جو ہے، جو بیہیویئرس ہیں، وہ چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آپ نے جب بات کی امریکہ کی، آپ نے بات کی سعودی عرب کی، تو فرام ٹاپ ٹو باٹم بیہیویئر میٹرس۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی آپ سنتے ہوں گے اسٹینڈرڈس ہیں، ISO 45,000 ہے اور ISO 14,000 ہے، اس کا جو بڑا کور پلر ہے وہ یہ ہے کہ جی مینجمنٹ کی کتنی انوالومنٹ ہے، مینجمنٹ ٹیم کو کتنا انوالو کر رہی ہے۔ تو اگر ہم گل پلازا کے سینیریو میں دیکھیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ مینجمنٹ جب ہم کہہ رہے ہیں تو اس میں گورنمنٹ کا ذہن کس حد تک اس بات پہ آمادہ ہے کہ جو ہے نا یہ واقعی میں خطرہ ہے اور اس کو ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر نیچے ہم جب اونرشپ پہ آتے ہیں تو بلڈنگ اونرز ہیں، شاپ اونرز ہیں، پھر کسٹمر ہے، یہ ساری چیزیں ہیں کہ کتنا، تو ان ممالک میں جب آپ جاتے ہیں تو وہ چیز آپ کو ملتی ہے وہاں پہ، کہ وہاں پہ وہ اونرشپ ہے، وہاں پہ ان کو پتہ ہے کہ آگ ایک خطرہ ہے اور اس سے کھیلنا نہیں ہے۔ تو اور ظاہر سی بات ہے کہ میں جب کہہ رہا ہوں کھیلنا نہیں ہے تو میرا مقصد نہیں کہ وہ جو سمجھیے منہ میں پیٹرول لے کے ہم جو تماشا دکھاتے ہیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ خطرہ ہے، اس کے باوجود جب آپ سسٹمز نہیں بنائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس سے کھیلنے جا رہے ہیں۔ جی ہاں، اور وہی بات ہے کہ جب وہ ٹرائنگل کسی وقت بھی میٹ کرتا ہے تو آگ لگتی ہے۔ اچھا، آگ ایک تو چلیں، ایک آگ لگنا ایک الگ بات ہے، لیکن وہ فائر فائٹرز کے پاس وہ ان کا سامان نہ ہونا، وہ ویل ایکوپڈ نہ ہونا، یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ دیکھیں میں کل بھی ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ ہمارے پاس جو فائر فائٹنگ ریسورسز ہیں، مطلب ان ٹرمز آف فائر فائٹرز، فائر انجنز، فائر جو آپ کے جو اسٹیشنز ہیں، تو وہ کراچی میں جو ریکوائرمنٹ ہے اس سے
اس سے کہیں کم ہے وہ. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں آگ 36 ہمارے پاس ہیں, ہمیں جو ریکوائرمنٹ ہے وہ 300 کے قریب فائر اسٹیشن ہونے کچھ اس طرح کی چاہیے, اسٹیٹسٹکس ہے. 12,000 ہمیں وہ چاہیے جو فائر فائٹرز چاہیے لیکن وہ نہیں ہے. اچھا یہ بھی جیسے آپ نے بات کی اور ہم سبھی واقف ہیں کہ یہ بھی اس پہ اسٹڈی میں تھا کہ بھئی بجٹ ایلوکیٹ کیا جاتا ہے لیکن انفارچونیٹلی وہ لگتا ہوا نظر نہیں آ رہا, کہیں اور لگتا ہے, وہ شاید کہیں اور لگتا ہے. تو ایک بات تو یہ ریسورس اویلیبلٹی, ٹھیک ہے, اب آپ نے ریسورس تو اویلیبل کر دی لیکن اس کا استعمال کیا کرنا آتا ہے. اب ہمارے جو اس وقت جو میڈیا پہ نظر آ رہا ہے, جو کیپچر کر رہے ہیں, جو ہمارے فائر فائٹرز ہیں اور جو ہمارے ٹرکس ہیں, ٹرکس تو خیر خوبصورت نظر آتے ہیں لیکن جو فائر فائٹرز ہیں وہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بھئی دے آر ناٹ آل اکوپڈ. تو ظاہر سی بات ہے وہ اندر نہیں جا سکے 2 دن اندر. دیکھیں اندر جانا یہ پاسبل ضروری نہیں کہ ہر کنڈیشن میں فائر فائٹر اندر جا سکے. ایک تو بات یہ کہ اس میں ایک اکوپمنٹ ہوتا ہے, اس کعبہ کہتے ہیں اسے, سیلف کنٹینڈ بریدنگ ایپریٹس, جو ہم ویڈیو میں فلموں میں دیکھتے ہیں کہ جناب اسے ماسک لگایا ہوا ہے, پیچھے سلینڈرز لگے ہیں, تو بیسکلی اس سلینڈر کے اندر آکسیجن ہوتی ہے. اور لیکن اس کعبہ ایک تو مجھے کہیں کم سے کم اپنی میڈیا کوریج میں نظر نہیں آیا, تو اس سے ایسا لگتا ہے کہ شاید ہمارے فائر فائٹرز کے پاس اس کعبہ ہے ہی نہیں. اور اگر ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس اس کعبہ ہو تو آپ گھس جائیں آگ کے اندر, یہ پھر بھی آپ کو یو ہیو ٹو ٹیک پریکاشن. جیسے اکثر یہ بھی نظر آیا ہے کہ لوگ بچانے کے لیے اندر گئے اور وہ خود پھنس گئے اندر. اس واقعے میں بھی یہی ہوا ہے کہ کچھ دکانداروں نے 200-250 لوگوں کو نکالا ہے جی, لیکن جب وہ اگلے کو نکالنے گئے تو خود پھنس گئے اس کے اندر. بالکل. تو یہ بھی باقاعدہ دیکھیں فائر فائٹر کی ٹریننگ کا ایک حصہ ہوتا ہے کہ انڈر واٹ سینیریوز آپ کن حالات میں کس سچویشن میں جو بس یہ کہ اپنی سیکورٹی زیادہ ہے. جی ہاں بالکل, اپنے آپ کو سیو کریں گے تو آپ دوسرے کو سیو کریں گے. آپ سیف ہیں تو آپ دوسرے کو سیو کر سکتے ہیں. اچھا عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب آگ لگتی ہے کسی جگہ, جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ آگ یوں پھیلتی ہے اوپر کی طرف, تو ہمیں نیچے بیٹھنا چاہیے. ایک ایسی جگہ جیسے گل بلازا میں جو لوگ آئے تھے ان کو نہیں پتا تھا ایگزٹ کہاں ہے, جی, وہ اس کی وجہ سے بھی ٹریپ میں ہو گئے. تو کیا ایسا کچھ ہونا نہیں چاہیے جو کون سی لائٹ ہوتی ہے, الارم ہوتے ہیں آگ بجنے کی صورت میں, ان جگہوں پہ لائٹ جلنا شروع ہو جائے جو ایگزٹ پوائنٹس ہیں؟ بالکل ایسے ہی. اگر دیکھیے جو میں نے سسٹم کی بات کی نا, تو سسٹم تو یہ کہتا ہے مینس آف ایگریس کہتے ہیں اس کو, کہ وہ راستے جو کہ ایمرجنسی کی صورت میں آپ جہاں سے نکل سکیں. تو اس میں باقاعدہ جو ہے وہ جو ہمارا بلڈنگ کوڈ آف پاکستان ہے وہ یہ بھی بتا رہا ہے کہ بھئی وہاں پہ لائٹیں لگی ہوئی ہوں گی, خاص کلر کی لائٹیں ہوں گی, اس کی ڈائمینشنز وہ ڈیفائن کرتا ہے کہ کیا ڈائمینشنز ہوں گی اس کی. پھر وہ ایمرجنسی ایگزٹ ڈور ہوگا آپ کا, ایمرجنسی ایگزٹ ڈور کی بھی خاص ڈیزائننگ ہوتی ہے. ہر دروازے کو آپ ایمرجنسی ایگزٹ ڈور نہیں کہتے, خاص طور سے اس کی جو ایک خصوصیت ہے وہ یہ کہ وہ ہمیشہ باہر کو کھلتا ہے, اندر کو نہیں کھلتا. کیونکہ وہ اگر پینک میں آدمی بھاگ رہا ہے یا کراؤڈ بھاگ رہا ہے اور آپ اندر کو کھولنے کی کوشش کریں تو کراؤڈ کا پریشر اتنا ہوتا ہے کہ وہ دروازے کو کھولنے ہی نہیں دے گا, تو وہ ویسی ٹریپ ہو جائے گا. تو وہ ہمیشہ اس کی اچھا دوسرا یہ کہ ون سائڈڈ اس کے اندر اوپننگ ہوتی ہے. ایک بڑی کامن آبزرویشن جو آ رہی ہے وہ اوپننگ سے مراد یہ ہے کہ وہ اندر سے باہر کھلے گا, وہ صرف اندر سے باہر سے اندر نہیں کھلے گا. جی ہاں ٹھیک ہے. اچھا ایک اور چیز جو بڑی کامن آبزرویشن آ رہی ہے جو کہ ہم نے بلدیہ ٹاؤن انسیڈنٹ میں بھی سنا اور حادثات میں بھی ہم سن رہے ہیں, وہ یہ کہ ایمرجنسی ایگزٹس کو لاک کر دیا جاتا ہے. اور انفارچونیٹلی دس از اے ڈیزاسٹر, یہ ایک تباہی ہے. لاک کر دینے سے مراد کیا ہے کہ یعنی اس پہ تالا ڈال دیتے ہیں مثال کے طور پہ, اور آپ ظاہر سی بات ہے کہ اگر خدا نخواستہ اس طرح کی کوئی سچویشن ہو گئی ہے تو اب آپ کے پاس تالا توڑنے کی اس وقت صلاحیت نہیں ہوتی, آپ کو تو سیکنڈوں کے اندر سے وہاں سے نکلنا ہے. تو یہ کامن آبزرویشن ہے, اور اس کے یہ کمپلیٹلی ایز پر لا پروہیبیٹڈ ہے کہ آپ جو ہے نا ایمرجنسی ایگزٹ کو لاک نہیں کر سکتے. لیکن اگر ہم جس ملک میں رہتے ہیں, جس جگہ رہتے ہیں, اگر اس کو لاک نہ کریں تو دوسرے والے ایمرجنسی ایگزٹ سے اندر آ کے بہت صحیح سے یہ بھی تو مسئلہ ہے. نہیں دیکھیں میں نے یہ کہا تھا کہ ایمرجنسی ایگزٹ ڈور اسی طرح ڈیزائن, ایک بات تو اس طرح ڈیزائن ہوتا ہے کہ وہ باہر سے نہیں کھلتا, تو جو آپ جس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تو باہر سے اندر نہیں آ سکتا. اچھا اندر سے کھلے گا, پھر اس کے لیے بھی سسٹمز ہوتے ہیں کہ آپ اس کے ساتھ الارم اٹیچ کر دیتے ہیں کہ جیسے ہی کوئی اس کو کھولے گا تو الارم بج جائے گا, تاکہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ال انٹینشن کے ساتھ یہ کام کر رہا ہے کہ وہ وہاں سے نکلنا چاہ رہے ہیں. جیسے لوگوں نے یہ بات کہی کہ صاحب وہ ایمرجنسی ایگزٹ کے تھرو جو ہے نا چوریاں ہوتی ہیں,
تو سیکیورٹی والے نے اس پہ تالا ڈال دیا. تو ایسا اس کا حل صرف تالا ڈالنا نہیں ہے, اور بہت سارے سولوشنز ہیں جس کو کہ اس میں تالا ڈال کے تو آپ نے اس کا مقصد ہی ختم کر دیا. مقصد ختم کر دیا. وہ تو بہتر ہے پھر آپ نہ لگائیں وہاں. ہاں تو یہ ہے, اس کے باقاعدہ اسٹینڈرڈس موجود ہیں. اس میں بھی گل پلازا میں یہ بات دیکھی گئی کہ میں کل بھی سن رہا تھا, فائر فائٹرس نے کہا کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم فائر فائٹر سے کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ دیوار گرا دیں, جی, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں پہلے اجازت نہیں ملی. تو اجازت کا انتظار کیا جائے گا ایمرجنسی کے اس وقت, یا جو شخص وہاں کھڑا ہوا ہے وہ فیصلہ کرے گا؟ ہاں اب دیکھیے یہ بات بھی ظاہر سی بات ہے کہ ایک عام فہم آدمی اس کو قبول تو نہیں کرے گا کہ میں اجازت لوں گا. اچھا اجازت آپ کس سے لیں گے؟ نارملی فائر ٹینڈر کے ساتھ, جیسے ہم فائر ٹرک بھی کہتے ہیں, ٹیم کے ساتھ ایک سپروائزر ہوتا ہے, اور اس کو آتھرائز کیا جاتا ہے, اس کو آتھرائز کیا جانا چاہیے کہ وہ کیونکہ آن سائٹ ہے, آن اسپاٹ ہے, جہاں حادثہ ہو رہا ہے وہ وہاں موجود ہے, تو اس کے پاس اتھارٹی ہونی چاہیے کہ وہ ایکشن لے سکے اور اپنی ٹیم کو انسٹرکٹ کر سکے کہ اب آپ یہ کر دیں. تو مثال کے طور پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کسی نے کہا بھائی دیوار توڑ دینی چاہیے تھی, تو اگر وہ یہ ڈیسیجن لے اور سمجھے کہ ہاں بھائی اس سے ہم بہتری لا سکتے ہیں, تو اس کو آتھرائز ہونا چاہیے کہ, لیکن میرا خیال ہے کہ ایسا ہے نہیں. اور وہ اتنے جو ہمارے سپروائزرس ہیں وہ اتنے ان کے پاس اتھارٹی نہیں ہے, اور وہ شاید یہ اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ یار یہ میں نے دیوار توڑ دی تو یہ کل میرے ہی گلے پڑ جائے گی, اسی کاسٹ مجھے ڈال دی جائے گی تم بنا کے. تو شاید وہ کسی ایسے فرض سے خوف ہے ان کے ذہن میں, اور اس خوف کی وجہ سے وہ ایکشن نہیں لے پاتے, جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اگر وہ ایکشن لے لیں تو ہمارے فائر فائٹرز ٹرینڈ بھی تو نہیں ہے نا, جس سے کہ ایک ٹریننگ ہونی چاہیے. مطلب جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں جعلی ڈومیسائل پہ لوگ پولیس میں بھرتی ہو جاتے ہیں, ان کی ٹریننگ کوئی نہیں ہوتی. اسی طرح فائر فائٹرز میں میرے خیال میں ایسی ہے کہ نوکریاں مل رہی ہیں, اور چونکہ وہ آپ کی حکومت ہے تو آپ کی حکومت کے لوگ, ان کی حکومت ہے تو ان کی حکومت کے لوگ, یہ بھی ایک مسئلہ ہے. مصطفیٰ بھائی میرا خیال ہے یہ پاسبلٹی ہے. دیکھیں کیونکہ جس معاشرے میں ہر جگہ تعلقات پہ بھرتیاں ہو رہی ہوں میرٹ کے بجائے, تو یہ پاسبلٹی ہے کہ اس ادارے میں بھی جو ہے نا وہ تعلقات, سیاست, جو ایک پولیٹیکل ریلیشن ہے اس بنیاد پہ بھرتیاں ہوتی ہوں. اور پھر عموماً ہوتا یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ کیونکہ وہ لوگ کام کرنے نہیں بلکہ جاب کرنے ہیں اور گھر پہ بیٹھنے, اور ان دی اینڈ آف جو ہے وہ سیلری لینے آتے ہیں. تو مطلب آئی ایم سوری, میں یہ ہر کسی کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, میں ایک عمومی بات کر رہا ہوں جو ہمارے معاشرہ جو ہے ہماری یہی ہو گیا. لیکن خاص طور پہ ہم کراچی کی اگر بات کرتے ہیں تو کراچی لگتا یہ ہے کہ بالکل کسی کی نظر میں نہیں ہے. مطلب پنجاب میں ایسے واقعات مجھے نہیں یاد ہے کوئی ایسا اتنا بڑا واقعہ ہوا ہو, جی جی, یا کسی اور شہر میں اگر اتنے بڑے پیمانے پہ بلدیہ کا واقعہ ہمارے سامنے ہے. جی جی, اس سے صرف ایک سال کے اندر 2,500 واقعات کراچی شہر میں ہو گئے, جس میں اتنے بڑے بڑے واقعات ہیں. تو مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ کراچی بالکل ہی طے کر لیا گیا ہے کہ یار اس کو ایسے ہی رکھنا ہے, ذرا جنت میں جائیں لوگ, ہاں تاکہ وہاں جب جا کے بتائیں کہ اللہ میں کیا ہمیں کراچی سے آئے, اللہ میں آ جا بھائی تو گزار کے آیا, جنت میں چلا جا سیدھا. خیر چلیں, ہماری بات کہیں سے کہیں نکل رہی ہے. میں چاہوں گا کہ ہم دیکھنے والوں کے لیے کچھ ایسی چیزیں بتائیں آپ کے تجربے کی بنیاد پر, کہ ایک تو ہم نے ابھی فیکٹری کی, ہم مارکیٹس کی بات کر رہے ہیں, ہم مختلف ایسی جگہوں جہاں ہجوم والا علاقہ ہے. جی جی, گھروں کے اندر خواتین کام کرتی ہیں اور عموماً وہ اکیلی ہوتی ہیں. مطلب ظاہر سی بات ہے, مرد جو ہے باہر نوکریوں پہ گیا ہوا ہے, وہاں پہ گیا, وہ اکیلی ہیں. خدا نہ خواستہ گھر میں کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو ایک گھر میں تو ہر وقت فائر ایکسٹینشن وغیرہ نہیں ہوتا, تو خاتون کو کیا کرنا چاہیے؟ میرا خیال ہے ایک اس میں ریکمنڈیشن تو یہ ہے کہ فائر ایکسٹنگوشر رکھیں گھر پہ. یہ کوئی بہت مہنگی چیز نہیں ہے. ڈی سی پی ٹائپ جو ہے, یہ جیسے آپ نے پوچھا بھی تھا کہ اس کے ڈفرینٹ ویٹس کے حساب سے سلنڈرز ملتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ 6 کلو کا یا 5 کلو کا 4 کلو کا سلنڈر جو ہے وہ شاید 1,000-1,200 روپے کا مل جاتا ہوگا, اور یہ اتنی بڑی کوئی کاسٹ نہیں ہے. جیسے میں نے بات کی کہ تو سلنڈر میں کتنے دن تک وہ رہتی ہے گیس؟ دیکھیے ویسے تو سیلڈ ہوتا ہے اور اس کے اوپر ایک گیج بھی لگا ہوا ہوتا ہے, اور وہ ایک گیج بتا رہا ہوتا ہے کہ بھائی اس کا پریشر رائٹ ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. کبھی کبھار ویری ریئرلی ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ لیک کر جاتا ہے, ادروائز وہ لیک نہیں کرتا. تو اس کو مانیٹر کرتے رہیں کہ بھائی اس کا پریشر پراپر ہے یا نہیں ہے. اور پھر جیسے میں نے کہا کہ اس میں ایک پن لگی ہوئی ہوتی ہے, پن کے اوپر ایک سیل بھی لگی ہوئی ہوتی ہے, تو اس کے ساتھ غیر ضروری چھیڑخانی نہ کریں. لیکن یہ کہ سلنڈر موجود ہو تو اور ہمارے گھر والے ٹرینڈ ہوں. جیسے میں نے اپنے گھر والوں کو اس کے اوپر اویئرنیس دی ہوئی ہے, ٹریننگ دی ہوئی ہے کہ بھائی یہ سلنڈر کیسے یوز کیا جاتا ہے.
خدا نخواستہ ایسا کوئی انسیڈنٹ ہو جائے تو وہ بالکل ایکشن گھروں میں رکھنا چاہیے ہمیں. بالکل رکھنا چاہیے. اچھا ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی ایسا سلنڈر ہے جیسے آگ لگنے کی صورت میں وہ آٹومیٹکلی اس میں سے نکل جائے یا خود بخود ہو جائے؟ ہاں وہ ہے اسپرنکلر سسٹم کہلاتا ہے وہ, کہ اس میں وہ آٹومیٹک ہوتا ہے اور وہ بیسکلی ٹیمپریچر کو ریڈ کر رہا ہوتا ہے, ہوا کے ٹیمپریچر کو. اور جیسے میں نے کہا کہ ہیٹ اوپر اٹھتی ہے تو جیسے ہی وہ ٹیمپریچر ایک سرٹن پوائنٹ پہ پہنچتا ہے تو وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور وہ آپ کو اسپرنکل کرتا ہے پورے علاقے کو. اس کے بھی اسٹینڈرڈس, اس کے ڈیزائن موجود ہیں, لیکن ظاہر سی بات ہے اس کی کاسٹ نسبتاً زیادہ ہے. جی ہاں, ایز کمپیئر ٹو جو ایک سلنڈر آپ کا. یہ عموماً یہ سلنڈر وغیرہ اگر ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ہم ان کو بتانا چاہیں کہ آپ کو لینا ہے تو کہاں جائیں گے, کس سے رابطہ کریں گے؟ کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے مانیے کہ یہ عام جگہوں پہ نہیں ملتی چیزیں. جی جی. تو کس سے رابطہ کریں گے, کہاں جائیں گے؟ کراچی شہر کی اگر ہم بات کریں اس میں کیونکہ شاید وجہ یہ ہے کہ ہمارا کیونکہ شعبہ ہے یہ, تو اس میں تو بہت سارے وینڈرز موجود ہیں اور مختلف لوکیشنز پہ اسٹورز بھی ہیں جو کہ پبلک میں اویلیبل ہیں اور وہاں سے لے سکتے ہیں. اتنا کوئی شاید وجہ یہ ہے کہ کیونکہ ہمارا فوکس نہیں ہے اس کے اوپر, تو ہماری نگاہ میں وہ ہماری نگاہ اس کو کیچ نہیں کرتی. ارے یار یہ دیکھو یہ سلنڈر کی فائر ایکسٹنگوشرز کی دکان ہے. ادروائز تو بہت ساری دکانیں جہاں پہ کہ ملتا ہے. صدر میں تو بہت ساری دکانیں ہیں, کلفٹن میں, ڈیفینس میں, نارتھ کراچی, نارتھ آباد, ہر جگہ ملے گی انشاءاللہ آپ کو. چلیں وقت میرا خیال ہے کہ ہم نے جو بات کرنی تھی وہ ہم نے کر لی ہے, اور آپ کا شکریہ کہ آپ نے اتنا وقت دیا ہمیں آج. اور آپ بالکل ایمرجنسی میں میری کال کرتے آپ آ گئے, آپ کا بہت شکریہ آپ نے دیا. میں اپنے سننے والوں سے کہوں گا کہ ہماری آج کی گفتگو کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں آپ کے اندر اویئرنیس بھی پیدا کیا جائے اور خود بھی ہم اس میں سیکھ سکیں کچھ. یہاں پہ یہ جو آج باتیں ہوئی ہیں بہت اہم ہیں. حادثات سے پہلے حادثات سے بچنے کی کوشش کرنا ہی اصل ہے کہ ہم اس سے بچ کیسے جائیں. اور آپ خاص طور پہ جو ہمارے مارکیٹس ایسوسیشن کے لوگ ہیں, میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ نہیں کر رہی تو آپ کا تو کم سے کم کام ہے کہ جہاں سے آپ اتنے کروڑوں روپے اربوں روپے کما رہے ہیں وہاں ایسی چیزیں رکھیں جس سے لوگ محفوظ رہ سکیں اور آپ بھی محفوظ رہ سکیں. اس وقت گل پلازا جس طرح گیا ہے یا آر جے سینٹر تھا, آر جے پلازا تھا, وہ گیا تھا, اس کا نقصان یقیناً ان لوگوں کو بھی ہوا ہے جو وہاں کماتے تھے, جن کا گھر چلتا تھا. تو لہٰذا اب یہ سوچنے کی بات ہے تمام مارکیٹوں کو. میں صدر مارکیٹ, کوآپریٹو مارکیٹ, پرسوں پھر کوآپریٹو مارکیٹ میں آگ لگی ہے اس کے کسی فلور پر, تو اس لیے یہ سوچنے کا مرحلہ ہے. ساتھ میں گھروں میں رہنے والی خواتین سے کہوں گا کہ وہ ہم لوگوں پہ دباؤ ڈالیں کہ ہم لوگ اب گھر میں رکھائیں یہ سب چیزیں. یہ ضرورت ہے اس بات کی. آپ کو کیسا لگا پروگرام آج کا, کیا سیکھا آپ نے, اس بارے میں آگاہ کیجیے گا. میں یہ کہتا ہوں MHS اسپیکس کو سبسکرائب کریں. آپ کا سبسکرائب کرنا بہت اہم ہے ہمارے لیے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی اویئرنیس کے مطابق چیزیں لے کر آئیں, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہمیں سبسکرائب کریں. تو آپ سے درخواست ہے, ہمیں سبسکرائب کریں, شیئر کریں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ, کمنٹس میں اظہار کریں, لائک کریں اگر پسند آئے تو, اور لوگوں تک پہنچائیں اچھی بات. بہت شکریہ. اللہ حافظ.